بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیے ہم نے علم پڑھنا ہے آج. یہ ساری قسمیں ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے جو سبق تھا جمعے کے دن. اور میں نے بتایا تھا کہ ہم نے جو پڑھے ہوئے ابھی حروف جارہ پڑھ لی ہم نے، جنہیں ہم کہتے ہیں پریپوزیشنز. اس کے علاوہ ہم نے حروف عطف پڑھ لیے، حروف عطف جنہیں ہم کہتے ہیں کنجنکشنز. تو وہ سارے حروف امید ہے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، اور یاد کر لیے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کیے ہیں تو انہیں یاد کر لیجیے گا. تو دیکھیے علم کیا ہوتا ہے. علم کو انگلش میں کہتے ہیں پراپر ناؤن. ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن. تو جو لوگ انگلش جانتے ہیں انہیں معلوم ہے پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے. کسی بھی شے کا کوئی خاص نام، جیسے انسان، تو جو بھی انسان کی کیٹیگری میں آئے گا وہ انسان کہلائے گا. لیکن اگر ہم اس کا نام رکھ دیں تو یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. جیسے یہ مثال کے طور پہ یہ عبد الغفار بھائی ہے، تو یہ ہو گیا پراپر ناؤن، اور وہ ہے کیا؟ انسان. تو ایک ہو گیا اس کا عام نام جسے کہتے ہیں کامن ناؤن یعنی انسان، اور ایک ہو گیا اس کا خاص نام، وہ ہو گیا پراپر ناؤن، تو اسے کہتے ہیں علم. عربی میں اسے علم کہتے ہیں. تو وہی مثالیں دے رہے ہیں جیسے کہ پرٹیکولر پرسن، ابراہیم، اسماعیل. اپنا مائک آف کر دیجیے جنہوں نے بھی آف کیا ہے، نوائز آ رہی ہے. ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، عثمان. مائک آف کر دیجیے، مائک آف کر دیجیے. کون ہے؟ مائک مجھے آف کرنا پڑے گا. ان سے ساری نوائز ان سے بھی ساری ہے. مائک آف کر دے گا آپشن، ٹھیک ہے. نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک. تو دیکھیے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف اور عثمان، یہ سارے نام ہو گئے علم. ایسے ہی شہروں کے نام ہو گئے، شہروں کے یا ملکوں کے نام، یہ بھی علم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مکہ، مدینہ، ہند، مصر، عراق، یہ سارے نام بھی کیا ہو جائیں گے؟ علم ہو جائیں گے. اور ایسے ہی کسی چیز کا نام اس کو خاص کر لیا جائے الف لام سے، جیسے کہ الکتاب، القلم، المکتب، السکین، تو یہ سب بھی کیا ہو جائیں گے؟ علم ہو جائیں گے. مثال دے رہے ہیں یہاں پہ، علم وہ اسم ہے، اسے علم نہ پڑے. علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا شہر یا چیز کا نام ہو. It is a noun which is the name of a particular person, place or thing. تو دیکھیے آگے چل رہے ہیں ہم. معرف باللام. معرف باللام کہتے ہیں جو الف لام سے معرفہ بنایا گیا ہو. یعنی نکرہ وہ ہوتا ہے، نکرہ کی جو عام پہچان ہے وہ تنوین. جس لفظ پر بھی تنوین آئے گی اس کو ہم نکرہ کہیں گے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پر تنوین آنے پر بھی وہ نکرہ نہیں ہوتے، یعنی کامن ناؤن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یا انڈیفینیٹ ناؤن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. تو نکرہ جیسے مدینہ، یہ نکرہ ہے اور اس پر الف لام لگا دیا، المدینہ، یہ ہو گیا پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، تو الف لام لگا کر بھی معرفہ بنایا جاتا ہے. علم معرفہ کی قسم ہے، ایسے ہی معرف باللام بھی معرفہ کی قسم ہے. تو الف لام لگانے سے کیا تبدیلی ہوتی ہے نکرہ لفظ میں؟ کہ نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے. المدینۃ، المدینۃن کوئی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، جب ایک بار الف لام لگ گیا تو دو پیش میں سے ایک ختم ہو جائے گا، یعنی نون کی آواز ختم ہو جائے گی، تو المدینۃ ہو جائے گا. تو یہ ہے الف لام لگانے سے جو تبدیلی ہوتی ہے. تو مطلب میں تبدیلی آتی ہے، معنی چینج ہو جاتے ہیں، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، پلس جو لکھنے میں ہے ایک پیج کم ہو جاتا ہے، اور بولنے میں نون بھی نہیں بولا جاتا ہے. ایسے ہی کتاب سے الکتاب، اور رجل سے الرجل.
نیچے انہوں نے مثالیں دی ہیں جیسے الرحمن، الرحیم، الحمد، الصراط المستقیم، الکتاب، الصلاۃ، الناس، السفہاء، الضلالۃ، الہدی۔ اس میں آپ اگر غور کریں گے تو کہیں پہ ہم لام کو پڑھ رہے ہیں اور کہیں پر ہم اسی حرف کو دو بار پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ الرحمن والرحیم، یہاں پر ہم را کو ہی دو بار پڑھ رہے ہیں یعنی تشدید کے ساتھ، اور الحمد میں ہم لام کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر نورانی قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو اس میں کلیئر ہو گئی ہوگی، حروف شمسی اور حروف قمری۔ کیونکہ یہ کریش کورس ہے تو انہوں نے ان باتوں کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ چیزیں تو پریکٹس سے آپ کو خود بخود آ جائیں گی۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے اور عربی کی عبارتیں پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود آ جائے گا یہ، تو اس لیے انہوں نے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا۔ وہ اسم جس کے شروع میں الف لام آئے اس کو کیا کہیں گے؟ معرفہ۔ Those names which starts with الف لام یعنی وہ معرف باللام ہو جائے گا۔ اضافت، اضافت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا۔ الاضافت possessive noun، possessive noun، تو کسی اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو اسے کہتے ہیں possession انگلش میں، یعنی اس کی نسبت اس کی طرف ہو گئی۔ اور اس کی جو ہے اگر ٹیکنیکل ٹرم آپ میں بات کریں، ٹیکنیکل ٹرم میں، تو جیسے کہ لفظ قلم ہے، لفظ قلم یہ نکرہ ہے، تنوین آ رہی ہے، دیکھیے زیدن ہے، یہ بھی اس پہ بھی تنوین آ رہی ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ زید کسی کا نام ہے، علم ہے، اور علم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو اسم نکرہ ہو اگر وہ کسی معرفہ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اضافت کی بات کی ہے انہوں نے یہاں پر کہ اضافت میں اگر کسی معرفہ کی طرف کسی نکرہ کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ قلم زیدن، قلم زیدن، کہ زید کا قلم۔ ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں الٹی طرف سے، یہاں سے بیک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں انہیں، اس والے لفظ کو جو پہلے آتا ہے اسے مضاف کہیں گے اور جو بعد میں آتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اسے مضاف الیہ مضاف کہتے ہیں۔ جس کی نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو مضاف مضاف الیہ انہیں کہتے ہیں، اور ان میں دیکھیے اس پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، چاہے پیش آئے، زبر آئے یا زیر آئے، اس پر ہمیشہ زیر ہی آتا ہے، کسرہ ہی آتا ہے اس پر ہمیشہ۔ مضاف الیہ پر اس پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں اور اس پر کسرہ ہی آتا ہے، اور یہ معرفہ ہوگا۔ تو جب اس کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے گی تو دونوں یعنی یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، یہ بھی خاص ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو عام ہیں اگر ان کی نسبت کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتے ہیں، وہ عام نہیں رہتے۔ یعنی ایک کوئی عام شخص ہے اگر وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی خاص ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہی عام زندگی میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں دیکھنے کو، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں دوسری مثال کتاب اور اللہ، تو اللہ لفظ جو ہے الہ ہے اصل میں، تو اللہ ہے، اللہ نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے اور علم ہے تو اس کی وجہ سے معرفہ ہے۔ تو کتاب نکرہ ہو گیا، اللہ لفظ اس کے ساتھ جب اس کی نسبت ہوئی تو یہ بھی معرفہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب۔ ایسے ہی حرم اور مکہ، تو حرم مکہ تھا، حرم مکہ تھا۔ اب یہ کیوں آ رہا ہے یہ آپ کو آگے کے اسباق سے پتہ چلے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے حرم مکہ تھا، مکہ کا حرم،
ٹھیک ہے، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو ایسے نسبت جو ہے وہ کام کرتی ہے. ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنے کو اضافت کہتے ہیں. پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں. دیکھیے انہوں نے بتا دیا. اب ہم بات کریں گے ضمیر کی. یہ ساری ضمیریں ہیں، پروناؤنس ہے یہ عربی میں. عربی میں تقریباً 72 پروناؤن آتی ہے. انگلش میں 28 ہوتی ہے، عربی زبان میں 72 ہوتی ہے. لیکن انہوں نے بھی کچھ ذکر کیے، ساری ذکر نہیں کیے. تو دیکھیے یہ ابھی 14 ہے ایک لائن میں. یہ ساری 14 ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، پروناؤنس ہے یہ. جیسے کہ ہوا، قل هو اللہ احد، اس میں ہوا ضمیر آ گئی. اور اسی سے ہو آ گئی. لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد. تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کون سی ضمیریں ہیں اور یہ کون سی ضمیریں ہیں. یہ ہے ڈیٹیچڈ پروناؤنس، ڈیٹیچڈ. اور یہ لکھا ہے ضمیر منفصل. منفصل انہیں کہتے ہیں جو علیحدہ آتی ہے، کسی سے جڑ کر نہیں آتی، کسی بھی لفظ سے، کسی بھی کلمے سے جڑ کر جو نہیں آتی انہیں کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤنس. اور جو جڑ کر آتی ہیں انہیں عربی میں ضمیر متصل کہیں گے. ضمیر متصل اور اٹیچڈ پروناؤنس ہویں گی وہ. ٹھیک ہے، جیسے کہ لام کے ساتھ جڑ رہی ہے یہ لہو، یہاں پر بھی لام کے ساتھ جڑ رہی ہے لہو. تو یہ اٹیچڈ ہوتی ہے، یہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے. ٹھیک، ایسے ہی اب یہاں ہما دیکھ لیجیے. ہما یہ ہوا ہو گیا تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی ہی کا مطلب دے گا، یہ بھی ہی کا مطلب ہی دے گا. ایسے ہی یہ ہی کے مطلب یہ ہو گیا بوتھ، تھرڈ پرسن. یہ ہو گیا ڈوئل، تھرڈ پرسن ڈوئل. اور یہ ابھی میل کی بات چل رہی ہے. یہ 3 میل کے ہیں، پھر یہ 3 فیمیل کے ہیں، اور یہ پورے 6 یہاں سے یہاں تک یہ ہو گئے تھرڈ پرسن کے لیے. یہ 3 تھرڈ پرسن میل اور یہ 3 تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے ہوتا ہے. تو دیکھیے ہما، اذ ہما فی الغار، سورہ توبہ میں. یہاں پر بھی یہ جڑے گی تو ہما ہی رہے گی. جیسے کہ فوسوس لہم الشیطان. اب تیسری دیکھتے ہیں، یہ ہوئی جمع کے لیے پلورل ہو گئی. یہ میل کی بات چل رہی ہے ابھی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پہ بھی ہم ہی رہے گا. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ. ٹھیک ہے، اب یہاں ہیا، اب یہاں پر مؤنث شروع ہو گئی، یعنی شی. یہ ہو گیا شی، یہ ہو گیا، یہ بھی شی میں بوتھ ہو گیا، اور یہ ہو گیا پلورل یعنی دے ہننا. ہیا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہاں پہ ہا ہو جائے گا ہیا سے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. ہما یہ بھی میل اور فیمیل کے لیے یہاں پہ سیم ہی ہے. اس کی مثال یہاں انہوں نے نہیں دی، اس وجہ سے معلوم نہیں. یہاں پہ یہی مثال، یہ مثال نہیں دوسری آنی چاہیے. یہاں پر دیکھیے نجعلہما تحت اقدامنا، تو یہ دونوں حالتوں میں ایک جیسی ہی رہے گی پروناؤن. اور ہننا لباس لکم، ہننا یہاں بھی ویسا ہی رہے گا. فسواہن سبع سماوات. اب یہ تھرڈ پرسن ختم ہو گیا، سیکنڈ پرسن آ گئے. تو یہ 6 الفاظ انتنا تک یہ سیکنڈ پرسن کے ہیں، 3 میل کے ہیں، 3 فیمیل کے ہیں. تو دیکھیے انتا، انکا انت العلیم الحکیم. اور یہ انتا جب اٹیچ ہو کر آئے گا تو یہ کاف زبر کا ہو جائے گا، کا. ایاک نعبد، ایاک نعبد. ایسے ہی انتما، انتما، انتما ومن اتبعکم الغالبون. انی، اب یہ انتما کیا ہو جائے گا یہاں پر، کما ہو جائے گا، کما. انی لکما لمن الناصحین. اب دیکھیے انتم،
फहल अंतुम मुंतहून, फहल अंतुम मुंतहून। और यहाँ पर कुम हो जाएगा, ये अंतुम से कुम। उहिल्ल लकुम तय्यिबात, तो ये कुम हो गया जुड़कर इसके साथ, किसी भी इसम या हर्फ के साथ जुड़कर कुम हो जाएगा। अंती, अंती तालिबतुन, अब ये अंती से की हो गया, ये मुअन्नस शुरू हो गया। ये तीन मुजक्कर के थे, अब ये तीन मुअन्नस के आ गए। ये सेकंड पर्सन की बात हो रही है। ये अंती मतलब यू, अंता मतलब यू, और ये हो गया यू का डुअल, ये हो गया यू का प्लूरल। ऐसे ही ये तीन हो गए। अंती तालिबतुन की, या मरियम या मरियम नुती, या मरियम कुनुती लिरब्बिक, लिरब्बिकी। अंतुमा, अंतुमा और अंतुमा यहाँ दोनों के लिए एक जैसा है। अंतुमा तालिबतानी, कुमा अबू कुमा मुहंदिस, अबू कुमा मुहंदिस। ऐसे ही अंतुन्ना, अंतुन्ना तालिबात, और इसको क्या कर देंगे यहाँ पर, कुन्ना कर देंगे, कुन्ना। यहाँ पे देखिए अंतुमा और ये दोनों बराबर, यहाँ पे भी कुमा और ये कुमा बराबर, और अंतुन्ना को जब अटैच करेंगे तो कुन्ना हो जाएगा ये। फाइन कुन्ना निसान फौकस नतैन। ऐसे ही अना, अभी आ गई फर्स्ट पर्सन की बात, यानी जो खुद बात कर रहा है वो अपने लिए क्या बोलेगा, अना बोलेगा, अना। वमा अना मिनल मुशरिकीन, वमा अना मिनल मुशरिकीन। इसको अना खींच के मत पढ़िएगा, इसे अना पढ़िएगा, अना। यानी ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है, अना। अना कहना ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अलिफ को खींचेंगे। या अना, अना क्या हो जाएगा यहाँ पर, या हो जाएगा, या। तो व इय्याया फ इय्याया फरहबून, व इय्याया फरहबून। तो ये ऐसे इस्तेमाल होगा जब ये किसी भी इसम या हर्फ से जुड़कर आएगा। ऐसे ही नहनु, नहनु अंसारुल्लाही, नहनु अंसारुल्लाही। नहनु से ना हो जाएगा, ये डुअल और प्लूरल दोनों के लिए आता है नहनु। तो नहनु क्या हो जाएगा, नहनु अंसारुल्लाही, ये ना हो जाएगा, ना। रब्बुनल्लाह, रब्बुनल्लाह। तो इस तरीके से ये सारी ज़मीरें इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे नीचे क्या बता रहे हैं, ऐसे अल्फाज जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाए उनको ज़मीर कहा जाता है। इस वक्त कौन ज्वाइन हो गए क्लास में, उनको लेते हैं। हाँ, तो देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। कोई क्वेश्चन है इस सबक में, यहाँ पर इस ज़मीरों को समझने में कोई दुश्वारी हुई हो, या ये ज़मीरें कैसे काम करती है, या कोई तर्जुमा आपको समझ में ना आया हो, कोई सवाल, या आगे बढ़ सकते हैं? वही तो, वही मैं खुद इस बात को लेकर परेशान हूँ कि ये वॉइस सही क्यों नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे सब सही चल रहा है, और पता नहीं किस क्या प्रॉब्लम है, वॉइस क्यों नहीं आ रही है, या माइक की प्रॉब्लम है ये। अभी भी वॉइस ऐसी ही आ रही है। या तो ये गूगल मीट की तरफ से है प्रॉब्लम। जूम पर तो ठीक आ रही थी और सेम माइक यूज हो रहा था, लेकिन ये गूगल मीट पे जो है शायद ये कंपैटिबल नहीं है इस वाले माइक से, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे अभी तक कोई सॉल्यूशन इसका मिला नहीं। तो मैं देखता हूँ इसको, और अभी मतलब इसको सबक को सुनते वक्त ऐसा है कि बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, या समझ में आ रहा है सबक।
बिल्कुल। اس کو میں اگلی کلاس ہم زوم پر لیں گے انشاءاللہ. تو وہاں پر یہ ہے نا کہ اب ہم کر سکتے ہیں ریکارڈنگ بھی، جیسے کہ ہم گوگل میٹ پہ بھی کر رہے ہیں. تو اسی زوم پر کل ہم ٹرائی کریں گے. تو وہاں پر کیا ہے نا، وائس وغیرہ کا تھوڑا کوڈیکس وغیرہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہی کلاس ہوگی کل انشاءاللہ. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اسم الاشارہ. تو اس میں اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، یعنی وہ جن سے آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کسی کو اشارہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے عربی زبان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. انگلش میں جو آتے ہیں، انگلش میں غالباً 4 ہوتے ہیں: دس، دیٹ، دیز اور دوز. یہی ہوتے ہیں غالباً. اور عربی زبان میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیے کتنے ہیں یہ 10 ہو گئے تقریباً. 10. تو پہلا لفظ ہے ہاذا. ہاذا، ہاذا بیان للناس. ہاذا بیان للناس، یہ انسان کا بیان ہے. ذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب یا یہ کتاب، قرآن کریم میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کتاب سے کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، یہ دونوں اس میں اشارہ ایک دوسرے کے مطلب میں استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کا ترجمہ وہ سے ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم بگنر بک کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بگنر ہے ابھی ہم. تو ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہاذانی، ہاذانی خصمان اختصموا فی ربہم. ہاذانی آتا ہے ڈوئل کے لیے، یعنی یہ دو. ٹھیک ہے، ایسے ہی ذالکہ، ذالکہ بھی ڈوئل کے لیے آتا ہے، یعنی ذالکہ ہو گیا وہ سنگولر کے لیے، اور یہ ہو جائے گا ڈوئل کے لیے ذالکہ. ٹھیک ہے. اور یہ ابھی پلورل کی بات، سوری، یہ میل کی بات چل رہی ہے، میل کی. ہاذا بھی میل کے لیے آتا ہے، ذالکہ بھی میل کے لیے آتا ہے، ہاذانی بھی میل کے لیے آتا ہے، ذالکہ بھی میل کے لیے آتا ہے. ہاؤلائی، ہاؤلائی قال ان ہاؤلائی ضیفی فلا تفضحون. ٹھیک ہے، ہاؤلائی یہ سب اولئک واولئک هم المفلحون. یہ ہو گیا وہ سب اولئک. ایک منٹ تھوڑی دیر دیں گے ذرا. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اولائی کا مطلب وہ سب، ہاؤلائی مطلب یہ سب. ہاذی ہی، یہاں تک یہ ہو گئی میل کی بات. یہ 6 الفاظ ہو گئے میل کے لیے، اور یہ نیچے کے 6 الفاظ ہو گئے فیمیل کے لیے. ہاذی ہی، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ. تل کا مطلب وہ. یہ ہو گئی فیمیل کی بات، اور یہ دونوں سنگولر ہے. ہاتانی، یہ دونوں. تانی کا، وہ دونوں. ہاؤلائی، یہ پلورل میں میل اور فیمیل کے لیے سیم آتے ہیں. اولائی کا بھی میل فیمیل دونوں کے لیے سیم ہی آتا ہے. تو دیکھیے 6 الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، اور انگلش میں کتنے آتے ہیں؟ 4 آتے ہیں. تو عربی زبان پتہ چل رہا ہے کتنی وسیع اور کتنی وسعت والی زبان ہے، کتنے زیادہ اس میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور ڈوئل کا لفظ ایک الگ سے آتا ہے جو انگلش میں نہیں ہے. تو اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کتنی بڑی زبان ہے. کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. Those words that are used to point at something are known as demonstrative pronouns.
تو اس میں اشارہ ہو گیا. اب یہ اس میں موصول، کم سے کم اس قسم کو پڑھ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد سبق کو مکمل کر لیں گے آج کے. الذی، الذی یا التی، الذی یہ ہو گیا میل کے لیے. یہ جو اس میں موصول ہوتے ہیں انہیں ریلیٹڈ پروناؤنس کہتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے ان کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو. الذی التی، یہ جو اس میں موصول ہوتے ہیں، ان کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے، ایک پروناؤن جو ان کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی انہی ریلیٹڈ پروناؤنس کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور وہ ضمیر ضرور ملے گی آپ کو، کبھی کبھار اس کو چھپا دیا جاتا ہے، وہ آگے کی چیزیں ہیں، وہ آپ بعد میں پڑھیں گے. فی الحال ہم الذی کو سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ الذی، وہ دیکھیے ہاں جو ضمیر آ رہی نا آگے، یہ الذی کی طرف لوٹے گی، یعنی اس سے مراد الذی ہوگا. تو اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں الذی کا وہ. پھر جب ضمیر کا ترجمہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں جو. پہلے کریں گے وہ، پھر جب اس ضمیر کی طرف پہنچیں گے جو یہ ہے عبدہ میں جو ضمیر ہے، تو اس کا ترجمہ جو کریں گے. تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ریلیٹڈ پروناؤنس کا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے وہ جس نے ہاں یہاں پہ دیکھیے ہاں کی طرف نہیں ہے، سوری، انزلہ کے اندر ہے اس کی ضمیر، انزلہ کے اندر. یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ترجمہ اسی حساب سے ہو رہا ہے. الحمدللہ الذی انزل، وہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو. ہاں اب یہاں پر ہو جائے گا جو کو آپ جس نے بھی کہہ سکتے ہیں، موقع کے حساب سے آپ جیسے اردو محاورے میں بولتے ہیں، اردو محاورے کے حساب سے تبدیل کر لیں گے. مجھے لگا یہ ہا کے اندر ہوگی اس کی زمین، لیکن یہ انزلہ کے اندر ہے. تو جو ہے جب آپ ترجمہ کریں گے نا آپ کو خود بخود ذہن میں آئے گا اچھا اچھا یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ابھی بس اسے موٹا موٹا سمجھ لیتے ہیں الذی کو کیا ہے. یہ ریلیٹڈ پروناؤنس ہے. الذی کے بعد کسی نہ کسی کلمے میں یا تو ضمیر آئے گی جو الذی کی طرف مراد ہوگی، جس سے الذی مراد ہوگا، یا پھر کوئی فعل ہوگا اس کے اندر ہم ضمیر مان سکتے ہیں. فعل کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ آپ جب فعل کا بیان ابھی آئے گا اس میں آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اللذانی، اللذانی واللذانی یأتیانہا منکم، کہیں پہ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے تو کریکشن کر دیجیے گا. اللذانی یہ ڈوئل کے لیے آتا ہے، وہ دونوں جن دونوں نے، اس طریقے سے ترجمہ ہو جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. وہ دونوں جن دونوں نے، اس طریقے سے کہہ دیں گے یہاں پر جب بھی اللذانی کا ترجمہ کریں گے. اچھا الذین یہ ہو گیا پلورل کے لیے. اچھا یہ میل کی بات چل رہی ہے، یہ تین جو ہے میل کے لیے ہے. الذین، الذین قرآن کریم میں بہت دیکھا ہوگا آپ نے. اللذانی کی مثال بھی قرآن سے لی ہے انہوں نے، اور الذی تو آتا ہی ہے قرآن میں. الذین هم علی صلاتهم دائمون. اب التی، اب یہ سارے جو ہے نا نیچے یہ تین ہے چار ہے، یہ سب مؤنث کے لیے ہے، فیملی کے لیے ہے. جیسے کہ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، تو التی فیمیل کے لیے آتا ہے. ایسے ہی اللتانی، المرأتانی، اللتانی تنظفانی البیت، اور اللاتی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور اللائی بھی پڑھتے ہیں، اللاتی کی جگہ اللائی بھی پڑھتے ہیں. واللائی یئسن من المحیض، تو دونوں کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا الذی کا ترجمہ کیسے کریں گے. وہ پھر جہاں پر اس کی ضمیر آگے کہیں بھی آئے گی اس کا ترجمہ جو کر لیں گے، تو ایسے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. کبھی کبھار فعل کے اندر ہوتی ہے اور کبھی کبھار لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے اس کی ضمیر. ہماری والی مثال میں یہ فعل کے اندر تھی، انزلہ کے اندر، یعنی انزلہ کا جو بھی سبجیکٹ ہے وہ الذی ہی تھا. ٹھیک ہے. ہم سوچ رہے تھے عبدی کے اندر ہے، وہ ویسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ اب اس کی یہ تعریف بتائی انہوں نے. جو الفاظ جملے پر داخل ہو کر کسی چیز کے مقصود کو واضح کر دیتے ہیں ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. A relative pronoun used to connect a phrase or clause to a noun or pronoun which highlights the details
and gives complete sense. If it is used individually, then it will not give complete sense. यानी ये अगर ऐसे इस्तेमाल होंगे बिना किसी जुमले के तो इनका मतलब पूरा वाज़ेह नहीं होगा। मुनादा, वोकेटिव नाउन, मुनादा, किसी को पुकारना, तो ये भी मारिफा की किस्म है। ऊपर से हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी तक अलम से लेके, वो सब मारिफा की किस्म है। यानी ये सब जो इसम होंगे ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स होंगे और ये खास नाम होंगे, यानी ये खास चीजें हैं जिनको हम मारिफा कहेंगे। ठीक है, तो मारिफा और नाकिरा में ये फर्क करने वाली चीज है। मुनादा जिसको पुकारेंगे उसी को पुकारता आदमी जिसको पहले से जानता है। तो जैसे कि या ज़ैद, ए ज़ैद, तो जैद को पुकार रहा तभी है जब वो उसे जानता है। तो मुनादा जो है वो भी मारिफा होता है, यानी जिसको पुकारा जाए वो भी मारिफा होता है। लिखा है इन्होंने यहाँ पर कि जैद इसमें मुनादा है और या हरफ निदा है। तो या हरफ निदा और जैद हो गया मुनादा। ठीक है, या ज़ैदु, इसमें क्या फर्क आता है? ज़ैदुन था असल में तनवीन के साथ, जब हमने या से पुकारा तो तनवीन खत्म हो गई और सिर्फ एक पेश रह गया। अब वो चाहे किसी का खास नाम भी हो लेकिन वो तनवीन खत्म हो जाएगी, एक पेश रह जाएगा। जैसे कि मुहम्मदुन, तो या मुहम्मदु, तो एक पेश रह जाएगा और तनवीन खत्म हो जाएगी। तो या से ये तब्दीली आती है। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुम, अय्युहा के साथ भी इस्तेमाल होता है, तो ये इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अय्युहा आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क़ाल या आदमु, या आदमु, या आदमु अंबिउहुम बिअस्माइहिम, ऐसे ही या बनी इसराईल अज़कुरू, या बनी। क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियमु, ए मरियम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना के साथ भी इस्तेमाल होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस तरीके से ये कुरान करीम की मिसालें हैं। मुनादा वो इसम है जो हरफ निदा के बाद आता है और जिसमें मुतकल्लिम मुखातब की तवज्जो का तालिब होता है, यानी जो भी फर्स्ट पर्सन है वो चाहता है कि जो सेकंड पर्सन है वो उसकी तरफ तवज्जो दे, उसकी तरफ अपना फोकस करे, तो ये मुनादा इसे कहते हैं। ठीक है, जिसको पुकारा जाए, तो ये भी मारिफा होता है। अभी देखिए हुरूफ शमसिया और कमरिया जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसको इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया क्या होते हैं? हुरूफ शमसिया वो होते हैं जिसमें हम लाम को नहीं पढ़ते हैं। जब अलिफ लाम किसी भी लफ्ज पर दाखिल करते हैं तो हम लाम को नहीं पढ़ते हैं, हम वहां पर उसी हर्फ को दो बार पढ़ते हैं जो अलिफ लाम के बाद आ रहा होता है, फौरन बाद। जैसे कि अर्रजुलु में अलिफ लाम का लाम नहीं पढ़ा गया बल्कि जो रा पहला हर्फ है उसको दो बार पढ़ा गया, तो ये होता है अलिफ लाम जब दाखिल करते हैं किसी हर्फ पर। तो ये हो गए हुरूफ शमसी जिनमें लाम नहीं पढ़ा जाता है, और जिनमें लाम पढ़ा जाता है उन्हें हुरूफ कमरी कहते हैं। इंग्लिश में हो गए वो सन लेटर्स हुरूफ शमसी, और हुरूफ कमरी मून लेटर्स हो गए। ठीक है, जिसमें लाम पढ़ा जाएगा। इन्हें हुरूफ शमसी और कमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि शम्स में भी वो अलिफ लाम का लाम नहीं पढ़ा जाता और कमर में अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाता है, इसलिए इनको यहाँ पर ले लिया गया है। बस ये ऐसे मिसाल में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल दे रहे हुरूफ शमसी के अत्तामतु अस्सवाब अस्सादिकीन अर्राकीन अत्तवाबीन अज़्ज़ालीन अज़्ज़ाकिरीन अन्नासिहीन अद्दीन अस्साइहून अज़्ज़ालिमीन अज़्ज़ुजाजा अशाकिरीन अल्लाह। वो लाम जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता और उसके बाद वाला हर्फ मुशद्दद होता है, ऐसे ही उनकी तादाद 14 है, यानी 28 अगर हुरूफ है तो उनमें से 14 शमसी होंगे और 14 कमरी होंगे। इनमें जो है कोई हर्फ ऐसा है जो इसमें नहीं आता है गालिबन, अलिफ। अलिफ हाँ वो तो खुद ब खुद हुरूफ शमसी और कमरी की इन्होंने दे रखी मिसालें। हाँ, तो इनमें जैसे 29 हुरूफ होते हैं ना, तो सिर्फ 28 में होता है कि हुरूफ शमसी और कमरी हो। एक हर्फ गालिबन अलिफ है जो कि
جملے میں کبھی بھی شروع میں آتا نہیں ہے تو حروف شمسی اور قمری سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. الف ہے وہ لفظ، وہ حرف جس کو ہم حروف شمسی قمری میں نہیں لیتے کیونکہ وہ کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا ہے، وہ آخر میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا. اور اگر شروع میں آئے گا تو وہ حمزہ ہو جائے گا. حمزہ ہی شروع میں آئے گا، الف شروع میں نہیں آئے گا، وہ درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا کسی بھی کلمے میں. تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حروف شمسی طا ثا اور صاد را تا ضاد ذال نون دال سین ضا زا شین اور لام. اور ایسے ہی حروف قمری جیسے الاول البر الغنی الحکیم الجنہ الکبیر الودود الخبیر الفتاح العلیم القیوم الیقین الملک الہادی. وہ لام جو لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد والا حرف مشدد نہیں ہوتا، یہ حروف قمری کی مثال ہے. ان کی تعداد 14 ہے جن کا مجموعہ ہے یہ ابغی حجت وقف عقیمہ. تو دیکھیے یہ آپ یاد کر لیں گے، ان کے علاوہ جو بھی حروف ہوں گے حروف شمسی کہلائیں گے. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پہ لام پڑھنا ہے اور یہاں پہ لام نہیں پڑھنا ہے. آج کی کلاس اچھی خاصی لمبی ہو گئی میرے خیال میں، تو یہیں اسے ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.